اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، حال ہی میں مصر سے ایک قدیم قبرستان دریافت ہوا ہے، جہاں سے نکلنے والے سونے کے تاج اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر ماہرین آثار قدیمہ بھی چکرا گئے ہیں۔ یہ قبرستان کتنا پرانا ہے اور اس سے ملنے والی اشیاء کس فرعون سے تعلق رکھتی ہیں؟ آج ہم آپ کو مصر سے دریافت ہونے والی ناقابل یقین اشیاء اور اہرام مصر سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ مصر کا نام آتے ہی ذہن میں فرعون اور اس کے تعمیر کردہ اہراموں کا تصور ابھرتا ہے، کیونکہ مصر اپنے آپ میں ایک پراسرار کشش رکھتا ہے۔ یہاں موجود قدیم شہر، پرشکوہ عمارات اور اہرام انسان کو دنگ کر دیتے ہیں، جبکہ آج کا جدید ترین سائنسی انسان بھی اس زمین کی پراسراریت کو سمجھنے کے لیے نت نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ سائنسدان اور محققین گزشتہ کئی سالوں سے اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر اہرام مصر کو کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اتنے بڑے سٹرکچر کو بنانے کے لیے انتہائی طاقتور ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے، مگر آج سے ہزاروں سال قبل اہراموں کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا، یہ سوال واقعی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ کئی سالوں کی مسلسل کوشش سے سائنسدان اس گتھی کو کسی حد تک سلجھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جان لیا ہے کہ آخر اہرام مصر کس طرح سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ اور انجینئر جیلن داش کی ایک حالیہ تحقیق نے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تحقیق میں وضاحت کی ہے کہ خوفو اہرام کے بنانے والوں نے بڑی درستگی اور مہارت کے ساتھ عظیم یادگار کو اہم نکات کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ دنیا کے عجائبات میں شامل سب سے بڑا انسانی عجوبہ اہرام مصر ہے، جس کی تاریخ سے لے کر تعمیر تک کئی راز اب تک سربستہ راز ہی ہیں، اور محققین صدیوں سے اس راز کو جاننے کے بارے میں کوشاں رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ ان اہراموں کی دیواروں کو کس طرح مکمل طور پر سیدھی تعمیر کیا گیا۔ غزہ کے 138.8 میٹر اونچے عظیم اہرام کو خوفو کہا جاتا ہے، جو کہ مربع شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی دیواریں کافی حد تک سیدھی ہیں۔ فرعون کے دور کی نشانی پراسرار اہرام مصر، جو کہ اپنی منفرد طرز تعمیر اور جادوئی تاریخ کے باعث لوگوں کے لیے ہر دور میں کشش کا باعث رہا ہے، حال ہی میں اس کی تعمیر سے متعلق اہم راز دنیا کے سامنے آشکار ہوا ہے۔ دوستو، ماہر آثار قدیمہ اور انجینئر جیلن داش نے جرنل آف مصری آرکیٹیکچر میں پبلش ہونے والی ایک تحقیق میں یہ وضاحت کی ہے کہ خوفو اہرام کے بنانے والوں نے بڑی درستگی اور مہارت کے ساتھ عظیم یادگار کو اہم نکات کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ یہ رپورٹ سائنس الرٹ ویب سائٹ پر بھی پبلش ہوئی ہے۔ تحقیق میں ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ در حقیقت مصر کے تینوں اہرام، جن میں سے 2 غزہ میں ہیں اور ایک دہشور میں واقع ہے، نمایاں طور پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ آپ انہیں ڈرون اور کمپیوٹرز کے بغیر دور سے نہیں دیکھ سکتے۔ جیلن داش نے وضاحت کی ہے کہ ان تینوں اہراموں میں ایک ہی غلطی دکھائی دیتی ہے، جو کہ کارنر پوائنٹ سے تھوڑا سا مخالف سمت میں گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ محقق کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر کے لیے ریت کو گیلا کر کے اس پر پتھر کی سلیں رکھی گئیں اور ان سلوں کو گھسیٹ کر اہرام تک لایا گیا۔ پھر افرادی قوت کی مدد سے ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا۔ اس عمل میں کئی سال لگ گئے۔ اہرام کی تعمیر میں اس وقت کے ماہر انجینئرز نے حصہ ڈالا اور اپنی مہارت کو استعمال میں لاتے ہوئے یہ شاہکار تخلیق کیے گئے۔ اہراموں اور فرائین مصر کے حوالے سے ہر دور میں تحقیق کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک قبرستان بھی دریافت کیا ہے، جس سے ملنے والی اشیاء دیکھ کر محققین بھی دنگ رہ گئے ہیں۔ دراصل مصر کے جنوبی علاقے میں وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے قدیم قبرستان کی دریافت ہوئی ہے، جہاں سے سونے کا ایک تاج، 40 تابوت اور 1000 کے قریب مجسموں کے علاوہ برتن، زیورات اور دیگر اہم ساز و سامان کے حصے ملے ہیں۔ ان اشیاء کا تعلق خوفانی فرعون سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہزاروں سال قبل مصر پر حکومت کرتا تھا۔ ناظرین، ماہرین کہتے ہیں کہ اس قدیم قبرستان میں موجود دیگر اشیاء کو نکالنے اور ان کے تجزیے کے لیے 5 سال درکار ہوں گے۔ اس دریافت سے قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ حالیہ کچھ مہینوں کے دوران مصر میں ایسے کئی اہم قدیم معلومات کی دریافت ہوئی ہے، جبکہ سن 2022 کے آخر میں ماہرین آثار قدیمہ نے 4400 سال پرانے ایک مقبرے کی دریافت بھی کی ہے، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ اگر بات کی جائے مصر میں موجود دیو ہیکل اہراموں کی، تو اہرام مصر اپنے وقت کے فرعونوں نے یادگار مقامات کے طور پر تعمیر کروائے تھے، جن میں مصری فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ ان لاشوں کے ساتھ ہیرے جواہرات، مشروبات، لباس، برتن
ہتھیار، جانور اور کبھی کبھی تو خادم غلام کو بھی ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ یوں تو مصر میں 138 پیرامڈز ہیں اور قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں، لیکن صرف غزہ کا عظیم اہرام ہی قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کا عظیم اہرام 455 فٹ بلند ہے۔ 43 صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہا ہے، لیکن پھر 19ویں صدی میں اس کی اونچائی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ پر محیط ہے، جو کہ قریباً 16 فٹ بال میدانوں جتنا بڑا ہے۔ یہ 25 لاکھ چونے کے پتھروں کے بڑے بلاک سے تعمیر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 25 سے 80 ٹن کے درمیان ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے اہرام کو اتنی عمدگی سے تعمیر کیا گیا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی بھی ایسی شاہکار کی نقل تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ مصری فرعون خوفو کے وزیر ہیمون یا ہیمونوں نے اس اہرام کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس اہرام کی تعمیر کے وقت اونچائی 480 فٹ تھی، لیکن اس کی حالیہ اونچائی 455 فٹ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس اہرام کا وزن تقریباً 5 سے 9 ملین ٹن ہے۔ اس کے وزن کے حساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور ہر ایک دن 800 ٹن پتھر لگایا گیا اور ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کو لے کر اکثر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ بغیر مشینوں کے، بغیر جدید آلات کے مصریوں نے کیسے اتنے وزنی پتھروں کو 455 فٹ کی بلندی تک پہنچایا اور اس عظیم منصوبے کو محض 20 سالوں میں مکمل کیا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ عظیم اہرام مصر کے چونا پتھر کے بلاکس کو 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا ہے۔ مصری کاریگر ان چونا کے پتھروں کو پہلے پانی میں ڈبو کر رکھتے، جس سے چونا پھٹ کر ٹوٹ جاتا، پھر اسے ہتھوڑوں سے تراشا جاتا اور پھر کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے اس مقام تک منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 ملین ٹن چونا اور پتھر، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد سفید چمکدار پتھر سے اس کی ملمہ کاری کی گئی۔ 1300 قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کی اوپر کی سطح کا سفید پتھر گر گیا، جو کہ سن 1356 میں سلطان الناصر ناصر الدین اٹھا کر اسے قاہرہ لے گیا، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کروایا گیا۔ آج بھی ان پتھروں کی باقیات اہرام میں موجود ہیں۔ غزہ کے اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروہ بنائے گئے۔ ہر گروہ 20,000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ شاید آپ یقین نہ کریں، مگر ماہرین کے مطابق غزہ کے اہرام کا ایک پتھر کمپیوٹر جنریٹڈ پتھر معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کے کناروں کی لمبائی، اونچائی اور زاویے کو ناپا جائے تو یہ ریاضی اور فزکس کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ اہرام کا استعمال طب، کیلنڈر اور سورج کی روشنی کی رفتار جاننے کے لیے بھی کیا کرتے تھے۔ غزہ کے اہرام کو ریاضی کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ غزہ کا اہرام 3200 سال قبل مسیح بنایا گیا تھا، مگر یہ سوال بدستور قائم ہے کہ اسے کس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں سال قبل تعمیر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا معلومات ہے، ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔